عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان تحریک انصاف کئی چھوٹے بڑے احتجاج کر چکی ہے، خاص طور پر گزشتہ سال کے انتخابات کے بعد پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں کے ساتھ ساتھ اسلام آباد اور لاہور میں بھی احتجاجی جلسے کر چکی ہے، مگر ان میں سے کسی احتجاج یا جلسے کو کئی وجوہات کے بنا پر کامیاب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایک تو پی ٹی آئی ان جلسوں میں بڑا کراؤڈ پل کرنے میں ناکام رہی، دوسرا احتجاج سے پہلے بڑے بڑے دعوے کرنے کے باوجود پی ٹی آئی ان سے کوئی چھوٹا بڑا مطلوبہ مقصد بھی حاصل نہیں کر پائی۔ 26 نومبر کا ناکام احتجاج اس کی حالیہ مثال ہے۔ اب پی ٹی آئی انتخابات کا 1 سال پورا ہونے پر 8 فروری کو یوم سیاہ قرار دے کر پھر سے احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ سوابی خیبر پختونخوا میں جلسے کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی احتجاج کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ 8 فروری کی ایک بھرپور علامتی اہمیت ہے اور اس مرتبہ عمران خان خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حد تک نئی اور ہارڈ لائن سمجھے جانے والی قیادت کو سامنے لائے ہیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے کہا ہے کہ اب بھرپور احتجاج ہوگا، کسی کے کہنے پر احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ قوم ڈر گئی تو 8 فروری کو ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ 8 فروری 2024 کو جو عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی، 8 فروری 2025 کو اس میں بہت بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ 26 نومبر کو ہم بھاگے، وہ واضح طور پر پیغام دے رہے ہیں کہ اس دفعہ عمران خان نے حکم دیا اسلام آباد کا تو ہم گولی کھانے کی پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے اور نقصان آپ کو ہی ہوگا۔ اگر عمران خان حکم دے دے تو ہم خیبر پختونخوا کی طرف آنے والے تمام راستے بند کر دیں گے اور وہاں مسلسل دھرنے دیں گے۔ جنید اکبر لگ بھگ ایسے ہی دعوے کر رہے ہیں جس طرح علی امین گھنٹہ برپی کرتے تھے، مگر اب دیکھنا ہوگا کہ جنید اکبر کس حد تک اپنے دعووں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ پنجاب کی بات کی جائے تو اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی بڑے شہروں خاص طور پر لاہور میں بڑا کراؤڈ پل کرتے نظر تو نہیں آ رہی، مگر اس کے باوجود لاہور میں ہر پارٹی ٹکٹ ہولڈر اور یونین کاؤنسل کی سطح تک پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ہر صورت اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کو یقینی بنائیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ پنجاب میں پرسوں رات سے تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کے گھروں پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کارکنوں اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے۔ احتجاج سے پہلے اپوزیشن کی طرف سے اس طرح کے الزامات کوئی نئی بات نہیں۔ پاکستان میں کون سی حکومت اپنے خلاف احتجاج کو اکوموڈیٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ کیا پی ٹی آئی 8 فروری کو کوئی بڑا احتجاج کر پائے گی؟ کیا خیبر پختونخوا میں پارٹی کی تقسیم کا اثر اس احتجاج میں بھی نظر آئے گا؟ کیا ہارڈ لائن قیادت عمران خان کے لیے مزید مشکلات تو نہیں پیدا کرے گی؟ جنید اکبر کی مزاحمتی سیاست کا محور صرف سوابی تک ہی محدود رہے گا؟ پنجاب پی ٹی آئی کو کیسا رسپانس دینے جا رہا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں صرف ایک دن کا ہی انتظار کرنا پڑے گا، مگر اب تک کی صورتحال کیا بتا رہی ہے اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، رضا رومی اور حماد غزنوی صاحب۔ آپ سبھی کا شکریہ۔ پروگرام کا سوال آپ سب کے لیے، پی ٹی آئی احتجاج، ناکامیوں پر ناکامیاں، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہارڈ لائنر سامنے، ہومیوپیتھک کے بعد ہارڈ لائن پوزیشن بھی پٹ گئی تو آپشن کیا ہے؟ زیغم خان صاحب، آج جب ہم اس کے اوپر کام کر رہے تھے تو ہم نے خاص طور پر لاہور اور پھر پشاور میں پتہ کرنے کی کوشش کی کہ گراؤنڈ پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سوابی کے لیے تو کہا جا رہا ہے وہاں بڑا جلسہ کرنے کی بھرپور کوشش اور کاوش رہے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انتظامی سپورٹ کتنی رہتی ہے جنید اکبر کو۔ اسی طریقے سے اگر پنجاب کو دیکھا جائے تو شمالی پنجاب کو کہا گیا ہے سوابی پہنچنے کو، مگر پنجاب میں کچھ حالات نہیں دکھتے، کوئی جگہ بھی نہیں مل پائی ہے۔ ابھی یہی ہے کہ جہاں جس کو جس وقت جتنا وقت ملے وہ احتجاج کرے، یہ قیادت اپنے لوگوں تک پہنچا رہی ہے۔ آپ کے خیال میں کوئی ٹوکن احتجاج ہوگا یا ایک بھرپور اور مؤثر 8 فروری کا بیانیہ، یعنی کہ 1 سال گزرنے کے بعد کا پی ٹی آئی شو آف کر پائے گی؟ عائشہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے مسئلے ہیں یہ ہومیوپیتھی کی وجہ سے نہیں ہیں، یعنی دیسی علاج کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ انگریزی علاج کی وجہ سے ہیں، بلکہ سرجری اور گرم کیپسولوں کی وجہ سے ہیں، جس کی وجہ سے بیماری مزید بگڑ گئی ہے اور سائیڈ ایفیکٹس ہو گئے ہیں۔ اگر ہومیوپیتھی پر عمل کیا جاتا تو میرے خیال میں مسئلے پیدا ہی نہ ہوتے تو ٹھیک ہو جاتے، کیونکہ جمہوریت جو ہے وہ ہومیوپیتھی کے زیادہ قریب ہے اور جو انگریزی طریقہ علاج ہے اس سے زیادہ دور ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت بڑے احتجاج خیبر پختونخوا سے باہر تو نہیں ہوں گے، لیکن کامیاب احتجاج کیا ہوتا ہے؟ کامیاب احتجاج وہ ہوتا ہے جو پرامن ہو۔ کیوں؟ کیونکہ احتجاج کی طاقت اس کی اخلاقی طاقت میں ہوتی ہے، مورل اتھارٹی میں ہوتی ہے، طاقت کے استعمال میں نہیں ہوتی۔ احتجاج کرنے والے کوئی فوج نہیں ہوتے،
کہ آ کر حملہ کریں اور وہ کوئی علاقہ جیت کر چلے جائیں، قبضہ کر کے چلے جائیں، لوگوں کو مار کے چلے جائیں، پولیس کو پچھاڑ کے چلے جائیں، فوج کو پیچھے کر کے چلے جائیں. یہ تو فوجوں کا کام ہے. جو احتجاج کرنے والوں کا کام ہوتا ہے کہ پرامن طور پر، انتہائی پرامن رہتے ہوئے وہ اپنا پیغام دیں. اسی لیے جو پرامن احتجاج ہے وہ انسانی تہذیب کی ایک بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ انسانی تہذیب نے پرامن احتجاج کے ذریعے سے حقوق مانگنا سیکھا ہے، اپنی بات کرنا سیکھا ہے تشدد کے بغیر. اور احتجاج کرنے والوں کی اپنی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے کہ وہ طاقت کے استعمال سے بچیں، اور اگر اتھارٹیز طاقت استعمال کریں تو بھی اس کا جواب نہ دیں. یہ ہم نے دیکھا ہے، اور ایسے ہی احتجاج کامیاب ہوئے ہیں جہاں مقابلے کی کوشش نہیں کی گئی، جہاں اتھارٹیز سے، ریاست سے، پولیس سے مقابلہ نہیں کیا گیا. یہی مسئلہ یہاں پہ ہو گیا ہے کہ یہاں تھریٹ کیا جاتا ہے اور مقابلے پر آنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس سے وہ مورل اتھارٹی زائل ہو جاتی ہے اور حکومت کو موقع ملتا ہے کہ وہ طاقت کا استعمال کرے اور پی ٹی آئی سے. زیغم صاحب چلے میں ہومیوپیتھک اور ہارڈ لائن کے لفظ ہٹا لیتی ہوں. ایک نئی قیادت اس وقت کھڑی ہے، پنجاب سے عالیہ حمزہ کو ذمہ داری دی گئی اور وہاں سے جنید اکبر. اب آپ کو لگتا ہے کہ جس بھی طریقے سے احتجاج کریں گے، جو بھی کریں گے، کیا ایک مؤثر احتجاج کریں گے جو آپ جس کو احتجاج ڈیفائن کر رہے ہیں، یا جو کچھ دکھتا تھا اس سے بھی کم نظر آئے گا اور دیوار کے ساتھ نظر آئیں گے کہ ہمیں وہ اسٹریٹ پاور بھی نہ دکھے گی؟ دیکھیے اس وقت پی ٹی آئی کے احتجاج کرنے کی جو قوت ہے اس میں کمی آئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے. ان کے ورکرز ڈی مورلائز ہوئے ہیں، اور خود خیبر پختونخوا میں بھی 26 نومبر کے بعد جو میں نے خود خیبر پختونخوا میں دیکھا ہے، جو قیادت ہے اس سے بہت ناراضگی آئی ہے. جس طریقے سے ورکرز کو ڈچ کیا گیا اور یہ کارکن چلے گئے. پنجاب میں خوف کی فضا ہے، تو ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنا بھی آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا کارنامہ ہوگا. اور ایسی صورت میں اسی بیانیے کو لے کر آنا جو 9 مئی کا بیانیہ تھا، جو 24 نومبر والا بیانیہ تھا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم واپس نہیں آئیں گے. پرامن احتجاج سے آپ واپس کیوں نہیں آئیں گے؟ آپ کیوں ایسی وائلنٹ لینگویج استعمال کرتے ہیں؟ آپ کہیے کہ ہم واپس آئیں گے، پھر دوبارہ آئیں گے اور ہم ہمیشہ پرامن احتجاج کریں. یہ بیانیہ جو ہے اس سے وہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی ابھی تک ایک پرامن احتجاج کا طریقہ نہیں سیکھی. ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب، مگر یہ بیانیہ ہی تو ٹول ہے جو لوگوں کو پرامن احتجاج کا حق دینے کو تیار نہیں ہے. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب، عمران خان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کے جو احتجاج رہے، داخلی تقسیم کے باعث بھی ناکام ہوتے رہے اور بھی کریک ڈاؤنز کا بھی اوپر ذکر ہوا کہ اب کی بار جو پرانی قیادت ہے وہ نئی قیادت کو کامیاب ہونے دے گی. ظاہری بات ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے، اب کسی اور کو ذمہ داری دے دی گئی ہے. سو وہ سپورٹ بنیں گے یا وہ ڈیوائیڈ کا باعث بنیں گے؟ دیکھیے اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں ہر بڑی پارٹی کی طرح مختلف گروپس ہیں وہ سامنے دکھائی دیتے ہیں. کچھ گروپس جو ہیں وہ مصالحت پسند ہیں، وہ چاہتے ہیں مذاکرات سے کوئی رستہ نکالا جائے، دوبارہ مقتدرہ سے تعلقات جو ہیں ان کو بہتر بنا کر جو ہے کچھ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کیے جائیں. اس کے برعکس کچھ ہارڈ لائنرز جو آپ نے لفظ استعمال کیا، جو سمجھتے ہیں کہ بس اب وقت آ گیا انقلاب کا اور ہر صورت میں جو ہے وہ سر پہ کفن باندھ کر نکلنا ہے، تو اس طرح کی بھی آپ کو آوازیں دکھائی دیتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کلامی کی معذرت رضا رومی صاحب، یہ تھوڑا سا اس کو کلیئر کر لیتے ہیں. جو ہم ہومیوپیتھک اور ہارڈ لائنرز کی بات کر رہے ہیں، ہم نے جنید اکبر صاحب کا ہی حوالہ اٹھایا کیونکہ انہوں نے جو اپنا پہلا انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب ہومیوپیتھک پیچھے ہٹ گئے اور ہارڈ لائنرز آ گئے ہیں. ابھی آپ یہ ایکسپلین کیجیے گا کہ ان میں سے ہارڈ لائنر کون ہے اور کون نہیں ہے. جی دیکھیے بڑا مشکل آپ سوال کریے. اس کی وجہ یہ کہ یہ سارے ہی ایک وقت میں جیسے گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اتنی جوشیلی تقریریں کرتے ہیں لیکن پھر وہ جب کام کرتے ہیں تو وہ ہومیوپیتھک ٹائپ کام ہی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو بھی پارٹی کی صدارت جو ہے خیبر پختونخوا میں ہٹا کر جنید اکبر کو سامنے لایا گیا ہے تاکہ وہ جو ایک مومنٹم ہے پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ بیس کو متحرک رکھنے کا وہ برقرار رہے. مگر یہ اس سے قطع نظر کہ کتنے گروپس اور دھڑے بندیاں ہیں. مسئلہ یہ ہے عائشہ کہ جب تک اس کے اوپر پارٹی میں ایک کامن رائے نہیں ہوگی، سب سے پہلی تو یہ بات ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ ان کی جو آرگنائزیشن ہے، جو تنظیم ہے، وہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں.
پاکستان تحریک انصاف نے بارہا کالز دیں اور یہ بات درست ہے کہ ان کو بہت زیادہ کریک ڈاؤن کا بھی سامنا کرنا پڑا مختلف مواقع کے اوپر، لیکن ان کی جو تنظیمی صلاحیتیں ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں، اور جب وہ کامیاب بھی کسی حد تک ہوتے ہیں تو وہ خیبر پختونخوا میں جو سرکاری مشینری ہے اس کو استعمال کر وہ لے کر آتے ہیں۔ مثلا اب یہ نومبر میں دیکھ لیجئے یا اس سے پہلے دیکھ لیجئے کہ پنجاب سے بہت کم لوگ آئے۔ اسی پر آپ کو یاد ہوگا کہ شاید بشرا بی بی نے ریپورٹڈلی جو ہے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا تھا کہ پنجاب کے لوگ کہاں پر ہیں، پنجاب کے لیڈرز کہاں پر ہیں وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ 26 نومبر کو تو بہت سارے جو خود پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی تھے سیکنڈ ٹیئر کے، وہ بھی غائب تھے، اور بشرا بی بی نے پبلک میں کمپلین بھی کیا کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ سب باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں، تو اب واقعہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں کیا بدلا ہے کہ اس بار ان کے احتجاج جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے؟ کچھ خاص نہیں بدلا، خصوصاً لاہور میں اور پنجاب میں تو دیکھیے وہ بالکل اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس کو کسی حد سے آگے جائیں، کیونکہ ایک تو کرکٹ کے جو ٹورنامنٹس وغیرہ ہو رہے ہیں، اور اس عرصے کے ٹورنامنٹ کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ نے ہارس اینڈ کیٹل شو کا بھی ایک لمبا چوڑا پروگرام ترتیب دے دیا ہے، جس پہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ سیکیورٹی تو اور بہت سے مقامات پر لگی ہوئی ہے، تو ممکن نہیں ہے۔ جی ممکن نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں یہ کامیاب ہوتا نہیں دکھائی دیتا۔ سوابی میں البتہ بہت بڑا جلسہ ہو جائے گا، اور شاید یہ کہ پنجاب میں بھی ان کو کوئی اجازت کہیں پہ مل جائے، لیکن وہ یہ لمبا جو کام ہوتا ہے نا ان کا کہ وہ آ جائیں بڑی دیر میں بیٹھیں اور یہ کریں اور وہ کریں، وہ نہیں اجازت دی جائے گی۔ محسن نقوی نے آلریڈی اس کا اشارہ بھی کر دیا، وزیر داخلہ نے، اور انہوں نے وہ الفاظ استعمال تو نہیں کیے، لیکن انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو پہلے کیا گیا تھا 26 نومبر کے دن، وہی چیز دہرائی جا سکتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بڑی واضح حکومتی پالیسی ہے، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنا زیادہ کریک ڈاؤن کرنا ایک سیاسی جماعت کے اوپر اور لوگوں کو احتجاج کے حق سے روکنا، یہ بھی کس حد تک جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ دیکھیے پاکستان کا آئین جو ہے اور قوانین وہ پیسفل پروٹیسٹ کی اجازت دیتے ہیں، اور یہ جمہوری حق ہوتا ہے کسی بھی جمہوریت کے اندر، اور یہاں پہ مسئلہ جو ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ بدگمانی ہے۔ حکومت ہی سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ارادے کچھ اور ہیں، وہ چاہتے ہیں، کیونکہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی نے جو اپنے ساتھ ظلم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہر احتجاج کو ایک وائلنس کا، جسے کہنا چاہیے رنگ، بالکل وہ اب بیانے والی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے رضا رومی صاحب، 2 پوائنٹس اٹھائیں، میں آگے بھی لے کے چلتی ہوں کہ احتجاج کا حق تو یقیناً ہے، لیکن دوسری طرف جو اعظم صاحب نے بات کی کہ کس بیانیے کے ساتھ آپ آگے